الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. دینی بھائیوں، اسلامی ماں اور بہنوں، اللہ تعالیٰ نے حق اور باطل کو، ہدایت اور گمراہی کو بڑی وضاحت کے ساتھ، بڑی صراحت کے ساتھ کھول کھول کر کے بیان کر دیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں نے تمہیں ایسی شاہراہ پر، ایسے ہائی وے پر چھوڑا ہے جس کی رات بھی روشن ہے دن کی طرح. جس طرح دن میں روشنی ہوتی ہے اور روشنی کی ضرورت ہوتی ہے راستے پر چلنے والے کو، ایسے رات بھی روشن اتنی ہے کہ رات میں بھی اس پہ چلنے والا اس راہ پر ویسے ہی دن کی طرح روشنی پائے گا. ترکتکم علی المحجۃ البیضاء لیلھا کنہارھا. آپ فرماتے ہیں اس کے رات اور دن دونوں واضح ہیں، دونوں روشن ہیں. میں نے جس راہ پر چھوڑا ہے اس راستے میں کوئی تاریکی نہیں ہے، اس راستے پہ کوئی اندھیرا نہیں ہے کہ راستے کا گڈھا نہ سمجھ میں آئے، راستہ ٹیڑھا ہے کہاں مڑتا ہے وہ نہ سمجھ میں آئے. ہم نے بالکل ایسی راہ پر چھوڑا ہے، بالکل روشن ہے اور بالکل واضح ہے. آگے آپ فرماتے ہیں اس راستے سے ہٹ جانے والا اب ہائی وے پر چھوڑا ہے، بڑی راہ پر چھوڑا ہے، روشن راہ پر چھوڑا ہے، شاہراہ پر چھوڑا ہے. اب اس کے باوجود کوئی یہ راستہ چھوڑ دے تو آپ فرماتے ہیں لا یزیغ عنہا الا ہالک. جس کو گمراہ ہو کر کے ہلاک ہو جانا ہے، جس کو یہ راستہ چھوڑ کر کے گمراہی کی راہ پر چلے جانا ہے اور اپنے آپ کو دین و ایمان سے دستبردار ہو جانا ہے، تو وہی ایسا کر سکتا ہے، اسی کا یہ حشر ہوگا. اس سے تو ایک بہت بڑی اس سے تعلیم ملتی ہے، یا اس سے ایک بہت بڑا سبق اور میسج ہے کہ دین کے اندر کوئی پیچیدگی نہیں ہے. یہ فلسفہ اور کلام اور لاجیکل نہیں ہے، بہت واضح ہے. اگر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں نے آسمانوں کو، زمینوں کو پیدا کیا، پھر میں عرش پر مستوی ہو گیا، تو عرش سب کو معلوم ہے، سب کا اتفاق ہے کہ آسمانوں کے اوپر ہے عرش، اور اللہ تعالیٰ کہتا ہے میں عرش پر ہوں. تو اب بحث منطقی ہی ہوگی کہ اللہ عرش پر نہیں ہے، ہر جگہ ہے. اگر اس نے کہا کہ میں تمہارے ساتھ ہوں تو اس نے کہا میں تمہارے ساتھ ہوں، میں تمہیں دیکھتا ہوں، میں تمہیں سنتا ہوں. اتنی وضاحت ہے. اب اس بحث میں جو پڑھے گا وہ بہک جائے گا. اس لیے بہک جائے گا کہ اب وہ صحیح راہ پر نہیں چل رہا ہے، اس کے لیے ایک اور پیمانہ دے دیا.
اس کے لیے ایک اور پیمانہ یہ دے دیا کہ ہو سکتا ہے تم نہ سمجھ سکو بعد میں تمہارے سامنے علم کی کمی ہو، تمہارے سامنے زبان کی مہارت کی کمی ہو، تمہارے سامنے اور بہت سارے اثرات ہوں آس پاس کے، اور بہت سارے مذاہب کے فلسفے ہوں تمہارے سامنے، تو تمہارے لیے ایک پیمانہ یہ ہے اس کے بعد کہ جن کے اوپر قرآن اترتا تھا ان کے ارد گرد جو ان کے صحابہ کی جماعت تھی، تو انہوں نے کیا سمجھا تھا؟ کیا انہوں نے یہ سمجھا تھا کہ اللہ کہتا ہے اللہ عرش پر ہے، عرش آسمان میں ہے، تو کیا انہوں نے یہ سمجھا تھا کہ اللہ ہر جگہ ہے؟ کیا ان میں کسی ایک صحابی رسول سے یہ ثابت ہے ان کے عقیدے میں کہ اللہ ہر جگہ موجود ہے؟ نہیں ثابت ہے۔ یہاں تک کہ ان میں عورتیں بھی کہتی تھیں کہ اللہ تو آسمان میں ہے، اللہ تو آسمان میں ہے، آسمان میں عرش ہے، آسمان پر عرش ہے۔ تو عرض یہ کر رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے جو باتیں اپنے دین کی، عقیدے کی، اعمال کی، وصول کی، منہج کی بتائی ہیں وہ بہت واضح ہیں، اتنی واضح ہیں کہ ان کی وضاحتوں سے، ان کی صراحتوں سے وہی آدمی بے بہرا ہو سکتا ہے جس کو ہلاک ہونا ہو، اس کو کوئی مطلب نہ ہو۔ اگر اسے کوئی بات نہیں سمجھ میں آتی ہے، اسے نہیں سمجھ میں آ رہی ہے بات، تو اس کا کام کیا ہے سمجھنا؟ اس کا کام یہ ہے کہ یہ جو قرآن کی آیت ہے، یہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم ہے، تو ہم براہ راست اس کو زبان کی مہارت سے، لینگویج کے علم سے سمجھنے کے بجائے یہ دیکھیں کہ اس سے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے کیا سمجھا تھا، انہوں نے کیا سمجھا تھا۔ تو ان کا جس طرح ایمان تھا اسی طرح ہمارا ایمان ہونا چاہیے، ان کا جس طرح طریقہ تھا ہمارا بھی اسی طرح طریقہ ہونا چاہیے۔ تو کہیں بھی آدمی ٹھوکر نہیں کھائے گا، اور اگر کہیں بشری تقاضے سے اور شیطان کے کہیں وسوسوں میں کہیں لڑکا تھوڑا سا، تو فوراً وہ صحیح راہ پر، اس شاہراہ پر آ جائے گا۔ اس لیے آ جائے گا کہ اس کے سامنے وصول ہے، صراحت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو دین ہمیں دیا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس دین پر چل کر کے ہمارے لیے اسوہ چھوڑا ہے، اور صحابہ اس طریقے پر چلتے تھے، تو یہ اتنی صراحت ہے کہ اس میں کہیں کوئی جھول نہیں ہے، کہیں کوئی کنفیوژن نہیں ہے۔ کیوں بحث کرتے ہیں ہم کسی بھی مسئلے میں؟ جب ہمارے سامنے کوئی مسئلہ آتا ہے تو ہم کیوں بحث کرنے بیٹھ جاتے ہیں؟ ہمارے لیے تو طریقہ یہ ہے کہ کتاب و سنت میں کیا ہے، ہمارے صحابہ کا کیا طریقہ تھا، اس لیے کہ یہی بات ختم ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ۔ واضح ہدایت، کھلی تعلیم مل جانے کے بعد، صحابہ کا طریقہ معلوم ہو جانے کے بعد، اب اس کے بعد کوئی راستہ آدمی اپنائے گا تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تو پھر میں اسے اسی راہ پر ڈھکیل دوں گا جائے۔ قرآن و حدیث سے جو تعلیم مل رہی ہے، صحابہ کی جماعت سے جو طریقہ مل رہا ہے، اس کے بعد دوسرا طریقہ اسے اختیار اگر کرنا ہے اور وہ چلنا چاہتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اب اسے اس پر بھی تسلی نہیں ہوتی ہے تو میں چھوڑ دوں گا، جا تو۔ اور وہ راستہ اسے کہاں پہنچا دے گا؟ وہ راستہ اسے جہنم میں پہنچا دے گا۔ یہ اتنی تنبیہ ہے، اتنی صراحت کرنے کے بعد اتنی تنبیہ اس لیے ہے کہ ہدایت پر چلنے کے لیے ہدایت کی راہ معلوم ہونی چاہیے، اور ہدایت کی راہ معلوم ہونے کے لیے اللہ تعالیٰ نے کوئی کسر نہیں چھوڑی ہے، آپ سوچئے، آپ خالی اتنی بات سوچئے کہ ایمان والا اگر ان پڑھ بھی ہو، اسے لکھنا پڑھنا نہ آتا ہو، تو اس کے ایمان کے نور سے، برکت سے اتنی اللہ تعالیٰ نے اس کی ہدایت پر رہنے کے لیے اتنا انتظام فرمایا ہے، اتنا فضل فرمایا ہے کہ ایک ان پڑھ مومن دجال کی پیشانی پر لکھا ہوا کافر نہیں پڑھنا جانے گا تو بھی اللہ اسے پڑھنے کی توفیق دے دے گا، اور وہ کہے گا تو کافر ہے۔
تو ہی دجال ہے۔ اس سے سمجھ میں یہ بات آتی ہے کہ فتنے جو ہیں، گمراہیاں جو ہیں، گمراہ گر یعنی گمراہ کرنے والی جو فکریں ہوتی ہیں، جو سوچ ہوتی ہے، جو شخصیتیں ہوتی ہیں، صحیح ایمان رکھنے والا ان کو بھی پہچان لیتا ہے۔ کیوں پہچان لیتا ہے؟ اسے علم ہے، بھلے وہ پڑھا لکھا نہیں ہے، لیکن اس کے پاس علم اور ایمان اتنا ہے کہ ہمارا عقیدہ جو ہے یہ قرآن کا دیا ہوا ہے، نبی کی سنت سے ملا ہوا ہے، یہی عقیدہ ہمارے صحابہ کا تھا۔ تو ہمارے صحابہ کے عقیدے کے خلاف اگر کوئی عقیدہ، کوئی علم، کوئی طریقہ اگر ہمیں معلوم ہوتا ہے تو اس کے لیے اتنی ہی بات کافی ہوتی ہے کہ وہ کہہ دے کہ یہ تو ہمارا عقیدہ، ہمارے سلف کا عقیدہ نہیں تھا۔ آپ سوچئے، آپ خالی سوچئے کہ ایک عورت نے قسم کھائی تھی، ایک نظر مانی تھی کہ میرا حج جب تک پورا نہیں ہوگا میں بات نہیں کروں گی۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، لمبا واقعہ ہے، جب انہوں نے دیکھا، پوچھا تو کہا کہ میں نے نظر مانی ہے، تو انہوں نے صاف 2 لفظوں میں کہا کہ یہ تو جاہلیت کا طریقہ ہے، یہ تو جاہلیت کا طریقہ ہے۔ کہیں بھی گمراہی جو ہوتی ہے وہ علم اور لا علمی دونوں بنیادوں پر ہوتی ہے۔ علم کے بعد بھی گمراہ ہوتا ہے آدمی، لا علمی میں بھی گمراہ ہوتا ہے۔ بہت سارے لوگ ہوتے ہیں علم کے ساتھ بھی گمراہ ہوتے ہیں، اور بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں لا علمی میں بھی گمراہ ہوتے ہیں۔ گمراہی چاہے جیسی ہو، کسی کے پاس علم ہے وہ گمراہ ہے، کوئی لا علم ہے گمراہ ہے، تو گمراہی کو جاننا بہت ضروری ہے، بہت ضروری ہے۔ حکمت سے، سمجھداری سے، وصول سے، اچھے اسلوب میں نصیحتوں سے بتانا بہت ضروری ہے۔ انہوں نے ایک لفظ میں کہا کہ یہ تو جاہلیت ہے، اور ایک ایمان والا مرد ہو یا عورت ہو، جب اس کے سامنے کہہ دیا جائے کہ یہ دین نہیں ہے، اسلام کے مقابل میں جاہلیت ہے، اسلام کے مقابل میں جاہلیت ہے، اسلام کی بنیاد دلیلوں پر ہے، اسلام دلیلوں پر قائم ہے، جاہلیت چلنے والی روایتوں پر، نظریات، سوچ، جذبات پر قائم ہے۔ کتنا اچھا جذبہ ہو سکتا ہے، آپ سوچئے کتنا اچھا جذبہ ہو سکتا ہے۔ ایک عورت نظر مانتی ہے کہ میں اس وقت تک بات نہیں کروں گی کہ بات میں کہیں کوئی چوک اور غلطی ہو جائے، میرا حج پورا ہو جائے۔ تو حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اس امت کے سب سے بڑے عالم ہیں حضرت ابوبکر، اس امت کے سب سے بڑے عالم ہیں، کہتے ہیں کہ اس عورت کے اندر جاہلیت ہے۔ اب اس نے جب سنا کہ یہ جاہلیت ہے، امت کا سب سے بڑا عالم یہ کہہ رہا ہے کہ یہ جاہلیت ہے، تو وہ بے چین ہو جاتی ہے، وہ بے چین ہو جاتی ہے۔ ہمارے بیچ کا سماج اور ہمارے بیچ کے مرد و عورت آپ دیکھیے، ہاں کس انداز اور کس سوچ کے ہیں۔ انہیں اگر یہ پتا بھی ہو کہ یہ ہم میں سب سے بڑے عالم ہیں یا ہم سے بڑے عالم ہیں، تو اپنے آپ کو سرنڈر کرنے کے بجائے ہاں ان کا طریقہ اور ان کا اسلوب کیا ہوتا ہے، یہ اس کمی کا نتیجہ ہے جو کمی دل و دماغ میں ہوتی ہے۔ ورنہ اگر دل و دماغ میں اصول اور ایمان ہو تو آدمی اپنے آپ کو فوراً اپنے آپ کو طالب علم بنا لیتا ہے، اپنے آپ کو راغب کر لیتا ہے، سمجھنے کے لیے اپنے آپ کو سرنڈر کرتا ہے کہ میں سمجھ لوں کہیں مجھ سے خطا تو نہیں ہو گئی۔ یہ ان کا دور ہے، یہ ان کا دور ہے، امت کے عالم الامہ ہیں، سب سے بڑے عالم ہیں اس امت کے۔ کہا کہ یہ تو جاہلیت ہے، جاہلیت میں بہت ساری چیزوں کو جو پسند کر لیا جاتا تھا، جو رواج اور چلن کا ہوتا تھا، قبول کر لیا، اس کے پیچھے کوئی دلیل نہیں، تو اس سے چمٹ گئے۔ لیکن ایمان کا تقاضا یہ ہوتا ہے کہ جب آگاہ کیا جائے کسی غلطی سے تو فوراً بے چینی پیدا ہو جائے، فوراً بے چینی پیدا ہو جائے۔ انہوں نے جب کہا کہ یہ ہیں کون، آپ ہیں کون،
تو ہوتے ہواتے انہوں نے کہا کہ میں ابو بکر ہوں، میں ابو بکر ہوں، قحافہ کا بیٹا ابو بکر ہوں۔ جب انہوں نے کہا تو سوال کیا، کہا کہ کیسے بچیں گے، کیسے بچیں گے ہم؟ تو انہوں نے کہا کہ جب تک صحیح رہنمائی کرنے والے علماء اور ائمہ کے ماتحت لوگ رہیں گے تب تک وہ جاہلیت سے بچیں گے اور نہ بہک جائیں گے، یہ کوئی چھوٹا مسئلہ نہیں ہے امت کے لیے، ہمارے آپ کے لیے ہدایت اور گمراہی کا مسئلہ، یہ کوئی چھوٹا مسئلہ نہیں ہے۔ اور گمراہی کسی مسئلے میں گمراہی کا معنی یہ ہوتا ہے کہ آدمی صحیح راستے سے ہٹ گیا ہو، اصل ٹریک سے ہٹ گیا ہو، جو صراط مستقیم ہے، جو صحیح طریقہ ہے اس سے آدمی ہٹ گیا ہو۔ تو صحیح طریقے سے ہٹ جانے کو ہی ضلالت کہتے ہیں، صحیح طریقہ ہدایت کا ہوتا ہے۔ تو ہدایت کے طریقے سے ہٹ جانا یہ جو ہے یہ معمولی بات نہیں ہے، یہ تو بنیاد ہے کہ اس بنیاد کے قائم ہونے کے بعد جب آدمی چلے گا، اگر وہ صحیح راہ پر نہیں چلے گا تو منزل پر کیسے پہنچے گا؟ وہ منزل پر نہیں پہنچے گا جو اس کی مطلوبہ منزل ہے۔ اس نے اگر صحیح راستہ چھوڑ دیا تو وہ صحیح طور پر منزل پر نہیں پہنچ سکتا۔ یہ دنیا کی وہ گورکھ دھندا والی بات ہے کہ کوئی بھی راستہ اپناؤ، کسی بھی راستے پر چلو منزل پر پہنچ جاؤ گے، یہ دھوکے کی بات ہے۔ یہ ہر طریقے کو صحیح کرنے والی ایک لاعلمی یا علمی بنیاد پر سازش کی بات ہے کہ آپ کسی بھی راستے پر سے چلو، آپ منزل پر پہنچ جاؤ گے۔ اگر کسی بھی راستے پر چل کر کے منزل پر پہنچنے کا مسئلہ ہوتا تو اللہ تعالیٰ یہ کیوں کہتا کہ وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ۔ اللہ تعالیٰ فرماتا یہ میری سیدھی راہ ہے، اسی سیدھی راہ پر چلو اور اس راہ کے سوا دوسری راہوں پر مت چلنا۔ کیوں؟ یہ اللہ کی راہ ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں ھذا سبیل اللہ۔ آپ اپنے بیچ میں، اپنے صحابہ کے بیچ میں ایسی لمبی لائن کھینچی، ایک لکیر آپ نے کھینچی اور آپ فرماتے ہیں ھذا سبیل اللہ، یہ اللہ کی راہ ہے، اور اس کے دائیں بائیں بہت سی لکیریں کھینچ دی۔ آپ نے فرمایا یہ فرقوں کی راہیں ہیں، آپ نے فرمایا یہ فرقوں کی راہیں ہیں۔ اللہ کی راہ، نبی کا طریقہ، صحابہ کا طریقہ، جس عمل اور جس عقیدے میں چھوٹتا ہو اس میں آدمی فرقے کی راہ پر چلا گیا اور صحیح راہ پر وہ ٹھہرا نہیں، اسی کو کہا جاتا ہے دلالت، اسی کو دلالت کہا جاتا ہے۔ آدمی صحیح راہ پر نہیں قائم رہ سکا، صحیح راہ کا راہی نہیں ہے، اب وہ بھٹک گیا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سیدھی راہ چلو گے تو یہ اللہ کی راہ ہے، اور دائیں بائیں یہ شیطان کی راہیں ہیں، یہ فرقوں کی راہیں ہیں۔ شیطان چاہتا ہے کہ بندہ کسی بھی طرح سے اللہ کی سیدھی راہ پر چلنے کے بجائے دوسری راہ پر چلا جائے، دوسری راہ پر ڈگر پر اسے ڈال دیا جائے۔ رات دن کی اس کی یہی کوشش ہے، یہی اس کی چاہت ہے کہ کسی طرح بندہ سیدھی راہ سے ہٹ جائے، کسی بھی طرح سے صراط مستقیم سے بندہ ہٹ جائے۔ اور اللہ تعالیٰ نے نظام ایسا بنا کے رکھا ہے ہمارے اور آپ کے لیے، سارے مردوں اور عورتوں کے لیے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، آپ تہجد میں دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ مجھے صراط مستقیم کی توفیق دے، مجھے جن مسئلوں میں لوگ اختلاف کرتے ہیں ان مسئلوں میں اختلاف اور گمراہی کے راستے سے بچانا۔ ہر نماز کی ہر رکعت میں ہم سے اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ ہم اس سے صراط مستقیم کی توفیق مانگیں، اسی پر چلنے کی توفیق مانگیں۔ ہر رکعت میں ہم سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں، سورہ فاتحہ میں سب سے بڑا خیر، سب سے بڑی دولت ہم مانگتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم۔ یہ معمولی چیز نہیں ہے۔ کیوں؟ بندہ اگر نیکی کا کام کرے اور وہ نیکی نہ ہو شریعت میں،
بندہ اگر خیر کا کام کرے شریعت اسے خیر نہ مانتی ہو، بندہ اگر جذبے میں کام کرے اس کے جذبات قربانی کے ہوں جان و مال کی، لیکن وہ قربانی اللہ تعالیٰ کے ہاں قربانی نہ مانی جاتی ہو، تو یہ کتنا بڑا گھاٹا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ انسان کرتے کرتے تھک جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کا کوئی وزن نہیں ہوتا، کوئی وزن نہیں ہوتا۔ کیوں؟ اس کا عمل، اس کے کام جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کے دین اور ہدایت کے مطابق نہیں ہے۔ اسی لیے سب سے بڑا فتنہ امت کے ہاں، سب سے بڑا فتنہ کیا ہے؟ ایک دن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت کعب سے کہتے ہیں سب سے بڑی خوفناک چیز، سب سے زیادہ ڈرنے کی چیز کیا ہے امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے تعلق سے وہ کعب سے کہتے ہیں یہ بتاؤ کہ سب سے خطرناک اور سب سے ڈراؤنی چیز کیا ہے جس سے ڈرنا چاہیے؟ تو کہتے ہیں وہ سب سے زیادہ ڈرنے کا مسئلہ گمراہ کرنے والے امام اور ائمہ اور علماء سے ہے امت کو، سب سے بڑا خطرہ، سب سے بڑا خطرہ۔ کہا امت کو سب سے بڑا خطرہ کس سے ہے؟ ان ائمہ سے جو گمراہ ہیں، گمراہ کرتے ہیں، یہ سب سے بڑا خطرہ ہے امت کے لیے۔ یہ اتنی تاکید سے پوچھا تھا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ بھائی جو سچائی ہوگی وہ بتانا، چھپانا مت۔ تو انہوں نے کہا نہیں چھپاؤں گا، جو حق ہے وہی بتاؤں گا۔ سب سے بڑا خطرہ جس سے میں ڈرتا ہوں اس امت کے تعلق سے، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے تعلق سے، تو کہتے ہیں سب سے بڑا خطرہ امت کے اندر امت کے لیے گمراہ کرنے والے ائمہ ہیں۔ تو حضرت عمر بعد میں فرماتے ہیں کہ یہی بنیاد، یہی راز، یہی اصل چیز ہے جس سے مجھے خبردار کیا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ یعنی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اسی بات سے تو ہمیں بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خبردار کیا تھا کہ خبردار رہنا۔ یہ جاہل امام بن کر کے، یہ لا علم عالم بن کر کے جب یہ گمراہی کا رمز بن جائیں گے، گمراہ کرنے والا کام یہ کریں گے، اور اگر وہاں چوک گئے تو خطرے پہ پڑ جاؤ گے۔ دیکھیں اس خاتون نے کہا تھا اب آپ یہ بتائیے کہ کیسے بچیں گے لوگ، کیسے بچیں گے؟ تو انہوں نے کہا کہ صحیح علماء کے ماتحتی اور رہنمائی میں رہیں گے تبھی بچیں گے اور نہ ہلاک ہو جائیں گے۔ اور ان کا کام کیا ہے؟ آپ بتائیے اب ان کا کام کیا ہے؟ امت کے سامنے ان کا سب سے بڑا کام ہے، اور اسی لیے وہ ورثۃ الانبیاء ہیں۔ ورثۃ الانبیاء اسی لیے ہیں کہ وہ جس طرح بھلائیوں کا حکم دیتے ہیں اسی طرح ان برائیوں سے بھی روکتے ہیں جو برائیاں اور جو خطرے امت کے لیے، انسانیت کے لیے مضر ہیں، خطرناک ہیں۔ آپ بتائیے حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ نہ کہا ہوتا کہ تمہارا یہ طریقہ جاہلیت کا طریقہ ہے؟ آپ بتاؤ اتنا نرم دل انسان، اتنا نرم دل انسان اس امت کا، جب آپ بیمار ہوئے تو آپ نے ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے کہا اور فرمایا، حکم دے دیا، کہا کہ میری جگہ پر ابوبکر کو امامت کے لیے کہو۔ تو کہنے لگیں کہ ابوبکر کو امامت کے لیے آپ کہیں گے، وہ اتنے نرم دل ہیں، قرآن پڑھتے ہیں تو روتے ہیں۔ ان کی حالت تو ایسی ہے کہ وہ قرآن پڑھتے ہیں تو روتے ہیں۔ مضبوط کسی شخص کو آپ اپنی جگہ پر کھڑا کریں، آپ کی جگہ پر کھڑے ہوں گے تو اور ان کی حالت عجیب ہو جائے گی۔ لیکن دیکھیے جب بھی انہوں نے دیکھا کہ یہ دین کے خلاف کوئی عمل کہیں بھی ظاہر ہو گیا، کسی سے بھی صادر ہو گیا، کہیں کوئی غلطی ہو گئی، تو انہوں نے فرض سمجھا کہ اس غلطی پر آگاہ کرنا اور اس سے خبردار کرنا یہ ذمہ داری ہے۔ یہ ذمہ داری ہے۔ کیوں یہ ذمہ داری ہے؟ اگر غلطی سے خبردار نہ کیا جائے، آگاہ نہ کیا جائے، ہم کو اور آپ کو ہمارے علم والے
ہمارے علماء اگر آگاہ نہ کریں تو آپ بتائیے غلطیاں چلتے چلتے اور جڑیں جب اس کی گہری ہو جاتی ہیں تو اتنی گہری ہو جاتی ہیں ان کی روایتیں اتنی پرانی ہوتی ہیں غلطیوں کی کہ پھر بعد میں وہ غلطی ماننے کو آدمی تیار نہیں ہوتا ہے آدمی. آپ دیکھیے امت میں کتنی غلطیاں، کتنے گناہ کے کام، کتنے شرکیات، کتنی بدعات رائج ہیں ہمارے آپ کی آنکھوں کے سامنے. آدمی ماننے کو تیار نہیں ہوتا. اچھا مانے نہ مانے آدمی، یہ تو اس کی آزمائش ہے. تو ان کی تو اور سب سے بڑی آزمائش ہے جن کے ذمہ ہے اللہ کے دین کو پہنچانا، جن کے ذمہ ہے علم کی بنیاد پر حق و باطل کو بتانا. ان کی ذمہ داری تو یہ ہے. اب کوئی مانے گا یا نہیں مانے گا اس کا مسئلہ تو کسی پاور کے استعمال کا تو ہے نہیں. اگر پاور کا استعمال کا مسئلہ ہوتا تو اللہ تعالیٰ ہر طرح کا پاور رکھنے والا، اصل پاور رکھنے والا، اصل حاکم، اصل قدرت رکھنے والا ہے. اس نے تو معلوم نہیں کتنی جگہوں پر کہا ہے اگر میں چاہتا تو سب کو ہدایت پر کھڑا کر دیتا، اگر میں چاہتا تو سب کو ایک امت ایک طریقے پر چلنے والا بنا دیتا. لیکن میں نے امتحان کے لیے حق اور باطل کے راستے کھولے ہیں تاکہ ہر آدمی کا امتحان ہو کہ حق پر وہ چلتا ہے کہ باطل پر. حق پر کھلے دل سے اپنے آپ کو چلنے کے لیے کھڑا کرتا ہے کہ باطل اور روایتوں پر اپنی خواہشات اور اپنے جذبات کے حساب سے جمے رہنے پر وہ تعویلوں کی راہ اپناتا ہے. یہ آزمائش کا وقت ہے. یہ ہر مومن کے لیے ہر وقت آزمائش کا رہا ہے اور آج بھی آزمائش کا وقت ہے. اور یہاں سبق یہ ہے کہ کبھی بھی امت کے بیچ میں اصل پیمانہ یہ ہے کہ آپ دیکھیں امت کے علماء، ہم اہل حدیث ہیں الحمدللہ، ہم اہل الحدیث ہیں الحمدللہ، اہل سنت میں اہل الحدیث ہیں، اہل سنت میں اہل الحدیث ہیں. مسلمانوں میں جس طرح اہل سنت ہیں ایسے ہی مسلمانوں میں اہل سنت ہیں اور اہل الحدیث ہیں. جب کوئی اہل سنت کہتا ہے ہمارے اپنے وطن میں، ملک میں، تو یہ طے نہیں ہوتا ہے کہ یہ قبر پر چادر چڑھانے والا اہل سنت ہے، قبر سے مرادیں مانگنے والا اہل سنت ہے، یا قبر پر چادر چڑھانا بدعت اور ان سے مرادیں مانگنا شرک کہنے والا اہل سنت ہے. کیسے طے ہوتا ہے؟ اور اگر یہ کہہ دیا جائے کہ اہل الحدیث ہے تو یہ طے ہوتا ہے کہ یہ قبر والا نہیں ہے، یہ قبوری نہیں ہے. قبر پر چادر چڑھانا وہ صحیح نہیں سمجھتا، قبر والے سے کسی مردے سے مدد مانگنا صحیح نہیں سمجھتا. کسی زندے سے جس کی طاقت اور جس کے اسباب سے باہر ہو، جس کی صلاحیت سے ما فوق الفطری چیزیں ہوں، کسی زندے سے نہیں مانگا جا سکتا. مردہ تو کچھ نہیں کر سکتا اپنے لیے اور کسی اور کے لیے کیا کر سکتا ہے. لیکن آپ بولیے، جب آپ اہل الحدیث بولتے ہیں تو کیا مراد لیا جاتا ہے، کیا سمجھا جاتا ہے آپ کے سماج میں؟ اور جب آپ اہل سنت بولتے ہیں تو کیا سمجھا جاتا ہے؟ آپ حاجی علی پر بھی چلے جائیں گے، دیکھیں گے وہاں بھی بہت بڑا بول اہل سنت کا لگا ہوا ملے. تو اہل الحدیث معمولی چیز نہیں ہے. اب پھر اہل الحدیث علماء ہیں. سوال یہ ہوا کہ اہل الحدیث علماء کو آپ جانتے ہیں کہ اہل الحدیث علماء ہیں. جب وہ علماء کسی کے بارے میں کہیں کہ اہل الحدیث کی راہ پر ہے تب طے ہوتا ہے کہ آدمی اہل الحدیث ہے، تب طے ہوتا ہے. عام لوگوں کی رائے سے، کم پڑھے لکھے لوگوں کی رائے سے، مخلص ہوں تب بھی ان کی رائے سے یہ طے نہیں ہوتا ہے کہ کون عالم اہل الحدیث ہے کون نہیں ہے. آپ اگر اہل الحدیث علماء کو جانتے ہیں، ہم اگر جانتے ہیں تو اہل الحدیث علماء جانتے ہیں کہ ایک آدمی کا علم اور ایک آدمی کا طریقہ، یہ کیا اہل الحدیث کے طریقے کا علم ہے اور اہل الحدیث کے طریقے سے علم حاصل کیا ہے. اگر علماء اس کے بارے میں گواہی نہ دے کہ اہل الحدیث ہے تو کسی عام آدمی کو اور کسی عام لوگوں کو یہ حق نہیں بنتا، کیونکہ یہ ان کی صلاحیت سے ورا ہے، ان کی صلاحیت سے بلند چیز ہے کہ وہ یہ طے کریں کہ عالم کون ہے، پھر وہ یہ طے کریں کہ اہل الحدیث کون ہے. کیوں کنفیوژن بہت پیدا ہوتا ہے. اہل بدعت کے ہاں آپ کو ایک ہی مسئلے میں الگ الگ رائے ملیں گی. ایک ہی مسئلہ ہوگا، کہیں کچھ کہیں گے کہیں کچھ کہیں گے. آپ دیکھیں گے نام
لینے کی بات نہیں ہے. آپ دیکھیں گے ایک عالم سمجھا جاتا ہے، بڑا ہے علم میں، سماج میں اس کی بڑی قدر ہے. آپ اس کی تحریریں جمع کریں گے تو کہیں سنت کی وہ مخالفت کرتا ہوا ہوگا حجت کے اعتبار سے. سنت جو ہے ایسے ہی حجت ہے جیسے قرآن، کہیں انکار کرتا ہوا نظر آئے گا، کہیں شبہ پیدا کرتا ہوا نظر آئے گا، اور کہیں بات ایسی کرے گا کہ جیسے قرآن حجت ہے ایسے سنت بھی حجت ہے. یہ تضاد آپ کو ملے گا، یہ تضاد آپ کو ملے گا. اب آپ کہیں یہ دیکھیں کہ اگر ایک شخص سنت کی تائید کرتا ہے ایک جگہ پر اور دوسری جگہ سنت کو ہلکا دکھاتا ہے، سنت کو مشتبہ بناتا ہے، ڈاؤٹ فل، پتہ نہیں ثابت ہے کہ نہیں ثابت ہے، پتہ نہیں کہیں بھول چوک ہو گئی ہو، پتہ نہیں کسی نے کسی کو جھٹلا دیا ہو، عمدن اور روایتاً ایسا چلتا تھا. تو آپ بتائیے ایک جگہ آدمی یہ کہتا ہے کہ سنت ثابت ہے، یہ سنت ہے، سنت کے بغیر نجات نہیں، اور ایک جگہ کہتا ہے کہ سنت پر اعتبار نہیں کیا جا سکتا. اسی سے طے ہوتا ہے کہ کیا صحابہ کے ہاں بھی ایسا تھا؟ کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں بھی کہیں ایسا کوئی تصور اور وجود تھا کہ انہوں نے سنت کے تعلق سے ایسی کوئی بات کہی ہو؟ تصور سے باہر ہے. کیوں؟ قرآن جو ہے، قرآن کو سمجھنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو اس کا مبین بنایا، اس کا شارح بنایا. قرآن کی مراد کو آپ کی سنت اور آپ کی زندگی میں ڈھالا اللہ تعالیٰ نے. میں نماز پڑھنے سے کون سی مراد میری ہے نماز سے؟ اللہ تعالیٰ اگر یہ کہتا ہے کہ تم نماز پڑھو، صلاۃ قائم کرو، تو کیسے تم صلاۃ قائم کرو گے؟ رب العالمین کی مراد کیا ہے؟ کیسے صلاۃ قائم ہوگی؟ کیسا اس کا اسٹرکچر ہوگا؟ کیسا قیام، کیسا رکوع، کیسا سجدہ؟ تو یہ اللہ تعالیٰ نے، آپ یہ بتائیے کہ اس کو آزاد چھوڑ دیا امت کے لیے، یا اپنے نبی کی زندگی میں صلاۃ کی شکل کو، صلاۃ کے پورے مقدس اسٹرکچر کو اسوہ حسنہ بنا دیا، کہا اسی طرح نماز تمہیں پڑھنی ہے. یہ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے. جبریل کو بھیج کر کے اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز کا طریقہ سکھا دیا. یہ آپ کے رب کی مراد ہے صلاۃ سے، نماز ایسے ہی آپ کو پڑھنی ہے. آپ نے ویسے ہی نماز پڑھی، اپنے صحابہ کو منبر پر کھڑے ہو کر کے نماز کا طریقہ آپ نے سکھا دیا. سجدہ کرنا ہوا تو اتر کر کے آپ نے سجدہ کر کے سکھا دیا. ایسے ہی نماز پڑھنی ہے. آپ بتائیے سنت کے بغیر نماز کی شکل قرآن سے کسی کو مل سکتی ہے؟ نہیں مل سکتی. تو اسی لیے کہا جاتا ہے کہ جو لوگ شبہ پیدا کرتے ہیں اور جن کی اہل حدیثیت پر کوئی اعتبار علماء اہل حدیث نے نہیں کیا ہے، تو انہیں عام لوگوں کو کہنے کا یہ حق نہیں ہے کہ اہل حدیث علماء میں سے ہیں. کہیں کسی کا قلم بہت اچھا ہے، کہیں کسی کی زبان بہت اچھی ہے. کتنے لوگ زبان کے ماہر ہوتے ہیں، ایکسپرٹ کے ماہر ہوتے ہیں، اتنے ایکسپرٹ ہوتے ہیں زبان میں کہ ان کے ہاں کوئی وصول نہیں، لیکن زبان کے بہت ماہر ہوتے ہیں، زبان کے بہت ماہر ہوتے ہیں. بات کریں گے تو آدمی سنتا جائے، لکھیں گے تو آدمی پڑھتا جائے، اتنے ماہر ہوتے ہیں زبان کے. اور اسی مہارت کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ کمزور لوگ اسی مہارت اور اسی بہاؤ میں بہہ جاتے ہیں. اسی لیے اعتبار کیا ہے؟ اعتبار یہ ہے کہ کسی عالم کے بارے میں طے کون کرتا ہے کہ عالم ہے؟ علماء طے کرتے ہیں، عوام نہیں طے کر سکتی ہے. عوام کے پاس اتنی صلاحیت نہیں ہے کہ وہ پرکھ سکے کہ عالم ہے. اور علم کس کو کہتے ہیں؟ علم کہتے ہیں کتاب اللہ کو، سنت رسول اللہ کو، صحابہ کرام کے علم اور معرفت کو. اب کس کے پاس یہ علم کتنا ہے یہ عام آدمی تو نہیں طے کر سکتا. اور عام آدمی وہ لوگ ہیں، وہ لوگ عام آدمی ہیں، وہ لوگ علماء نہیں ہیں جن کے پاس زبان کا علم نہیں، قرآن سنت کے اصولوں کا علم نہیں، مہارتیں نہیں، صحابہ کے آثار کا علم نہیں، اور ان کے فقہ کا علم نہیں، ان کے طریقوں کا علم نہیں. انہیں یہ حق نہیں ہے. آپ دنیا کے مسئلوں میں حق نہیں دیتے کسی کو.
آپ کسی کو حق نہیں دیتے کہ کسی میڈیکل مسئلے پر، کسی طبی مسئلے پر ایک آدھ آدمی جو طبیب نہ ہو، میڈیکل اسٹوڈنٹ نہ رہا ہو، اس نے ڈاکٹریٹ کی ڈگری نہ لی ہو اونچی، وہ اس موضوع پر بات کرے۔ آپ اپنے سماج میں کسی کو حق نہیں دیتے، لیکن یہ ایک عالم کون ہے، ایک عالم نہیں ہے کون، اس مسئلے میں ہر آدمی بات کرتا ہے۔ دین کے مسئلے میں ہر آدمی بات کرتا ہے، دین کے مسئلے میں ہر آدمی نہیں بات کرتا۔ بات کرنے کا طریقہ دیکھیے ہمارے صحابہ کا کیا تھا۔ سننے کے ساتھ ساتھ سمجھنا اور نصیحت حاصل کرنا حاصل ہوتا ہے۔ کبھی کبھی بہت ساری دلیلیں جمع کی جاتی ہیں، کی جا سکتی ہیں، اور جو اہل علم ہیں وہ جمع کرتے ہیں، لیکن آدمی کی رہنمائی کے لیے کبھی کبھی ایک بات کافی ہوتی ہے۔ دیکھیے صحابہ کا زمانہ ہے، ابھی کثرت کے ساتھ صحابہ موجود ہیں۔ کوفہ کی ایک مسجد میں حلقہ بنا کر کے لوگ کنکریوں پر سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ ایسے گنتے ہیں، گنوائے جاتے ہیں۔ یہ لوگ کنکریاں اٹھاؤ گنو۔ آپ بتائیے کون سی بات ہے ایسی جس کی بنیاد پر بے چینی پیدا ہو گئی؟ لیکن جن کو یہ پتا ہے کہ دھیرے دھیرے سنت سے ہٹتے ہٹتے آدمی بہت دور چلا جاتا ہے، جیسے سنت سے آدمی ہٹتا ہو اس کو اللہ کے لیے اور اس کو بچانے کے لیے اس کو آگاہ کر دو۔ دیکھا حضرت ابو موسیٰ اشعری نے کہا کہ یہ تو نیا طریقہ ہے، یہ تو نیا طریقہ ہے، تو انہوں نے ٹوکنے کے بجائے وہاں جو سب سے بڑے عالم کوفہ میں موجود تھے، صحابہ کرام میں حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ، ان کے گھر چلے گئے۔ وہ جب مسجد کے لیے نکلے تو بتایا، کہا کہ صورتحال تو مسجد میں نے ایسی دیکھی ہے۔ تو انہوں نے کہا ٹوکا کیوں نہیں، کہا روکا کیوں نہیں؟ کہا اس لیے نہیں روکا کہ آپ یہاں موجود، آپ یہاں موجود، آپ اتنے بڑے عالم موجود ہیں، آپ ہیں تو میں نے کچھ نہیں کہا، آپ چلیے آپ بتائیے ان کو کہ یہ طریقہ صحیح ہے یا غلط ہے۔ دیکھیے اگر ٹوکنا عیب ہو تو آپ بتائیے، دین تو باطل کو ٹوکنے کا ہی نام ہے۔ جو بھی باطل و گمراہی آئے در آئے، ہمارے بیچ میں یا باہر کی گمراہی ہو، اغیار کے ہاں، ہر گمراہی سے خبردار کرنا، ٹوکنا، ڈرانا، اسی کا نام تو دین ہے، اسی کا نام دین ہے۔ دیکھیے وہ آئے حضرت عبداللہ ابن مسعود تو کہا کہ یہ کیا تسبیح تحلیل کا یہ طریقہ کیا تم نے نکالا ہے؟ ابھی اللہ کے نبی کے کپڑے موجود ہیں، ابھی اللہ کے نبی کے گھر کے برتن موجود ہیں، ابھی اللہ کے نبی کے صحابہ کی بہت بڑی تعداد موجود ہے، اتنی جلدی تم نے جو طریقہ تھا اس طریقے سے ہٹ کر کے اس میں نئی شکل تم نے بنا لی۔ اتنا الرٹ رہتے تھے، اتنا الرٹ رہتے تھے، اور اتنا الرٹ ہیں امت میں لوگ، تب تو اصل شکل امت میں باقی ہے اور باقی رہے گی قیامت تک۔ اگر لوگ الرٹ نہ رہیں ایک گمراہی اور بدعت کے تعلق سے امت کو خبردار کرنے کے لیے، تو شکل بگڑ جائے گی اور صورتحال پوری بدل جائے گی۔ دیکھیے انہوں نے کہا یہ بتاؤ کہ نبی کا طریقہ سب سے بہتر تھا یا جو تم نے تسبیح اور تحلیل کا طریقہ نکالا ہے یہ بہتر ہے؟ یہ زبان دیکھیے اصلاح کی، اور اسلوب دیکھیے کتنا ٹھوس مستحکم، جس کو چیلنج نہیں کیا جا سکتا۔ کہا یہ بتاؤ نبی کا طریقہ بہتر ہے یا جو تم نے نکالا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ ہم نے تو اس سے اچھا ہی ارادہ کیا تھا، اچھا ہی تو ہم سوچ کر کے یہ کام کر رہے ہیں۔ تو کہا کتنے لوگ اچھائی اور نیکی سمجھ کر کے کام کرتے ہیں تو وہ نیکی ان کے حق میں برائی ہو جاتی ہے۔ کیوں؟ اس لیے برائی ہو جاتی ہے کہ وہ سنت اور صحیح دین کے مطابق نہیں ہوتی۔ مسئلہ معمولی نہیں ہے میرے بھائیو، مسئلہ بہت اہم ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عالموں کے بجائے اگر غیر عالموں کو لوگوں نے سردار اور اپنا رہنما مان لیا، جن کے عالم ہونے کی گواہی علماء نہ دیتے ہوں، تو وہ انسان ان کے پیچھے گمراہ ہو جائے گا، گمراہ ہو جائے گا ان کے پیچھے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ میں اپنی امت کے تعلق سے گمراہ کرنے والے علماء اور ائمہ سے میں سب سے زیادہ ڈرتا ہوں کہ انہی سے امت گمراہ ہوگی۔ آپ بتائیے کتنے
زبان اور کتنے اسلوب اور کتنے الگ الگ پیرایوں سے حق سے پھیرنے کا کام کرتے ہیں، لیکن آپ کے پاس ہمارے پاس پیمانہ کیا ہے؟ ہمارے پاس اور آپ کے پاس پیمانہ کتاب و سنت ہے اور ہمارے صحابہ ہیں۔ ہمارے صحابہ کا کیا طریقہ تھا؟ کیا انہوں نے کسی قبر پر چادر چڑھائی تھی؟ کتنے مقدس لوگ تھے، کتنے عظیم اللہ والے تھے اس روئے زمین پر، کتنے بڑے اولیاء تھے وہ۔ کیا انہوں نے ایسا کبھی کیا تھا؟ ان کی قبر کو کبھی پختہ بنایا تھا؟ ان کی قبروں پر کبھی کوئی جا کر کے مراقبہ کیا تھا؟ کیا قبروں سے کبھی کسی نے قبر والے سے مراد مانگی تھی؟ یہ اتنی واضح بات ہے امت کے لیے، لیکن اگر اس کے باوجود امت نہ سمجھے تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں پھر اس راہ سے ہٹ جانے والا وہی ہوگا جس کو ہلاک ہو کر کے گمراہی کے گڈھے میں گرنا ہوگا، وہی ایسا کرے گا۔ اس لیے ہدایت کی بہت بڑی قیمت ہے، ہدایت ہی کی اصل قیمت ہے، صراط مستقیم ہی کی اصل قیمت ہے۔ اس کو سمجھنا، اس کے لیے دعائیں کرنا، رونا، توفیق مانگتے رہنا۔ آپ سوچئے اللہ کے نبی دعا کرتے ہیں، اللہ میں تیری پناہ چاہتا ہوں کہ میں گمراہ ہو جاؤں اس بات سے کہ میں بھٹک جاؤں صحیح راستے سے، مجھے بھٹکا دیا جائے صحیح راستے سے، میرے قدم پھسل جائیں صحیح راستے سے، میرے قدم کو پھسلا دیا جائے صحیح راستے سے۔ اے اللہ میں تجھ سے تیری مدد کا سوال کرتا ہوں۔ اماں عائشہ فرماتی ہیں آپ تہجد میں دعا کرتے تھے، اے اللہ جن مسئلوں میں اختلاف لوگ کرتے ہیں اس مسئلے میں صحیح راہ کیا ہے، اے اللہ اس کے لیے تجھ سے سوال کرتا ہوں کہ اسی صحیح راہ پہ رہوں۔ یہ بحث سے نہیں مسئلے حل ہوتے، یہ لا علموں کی بحث سے ان کے لیے مسئلے نہیں حل ہوتے۔ ان کو اگر اس بات کا ایمان اور یقین ہے کہ یہ علم والے ہیں، یہ ہمارے علماء اہل حدیث ہیں، یہ صحیح عقیدے اور صحیح منہج کے ترجمان ہیں، ان کے سامنے انہیں زانوئے تلمس طے کرنا پڑے گا اور اپنے آپ کو ان کے سامنے سرنڈر کرنا پڑے گا۔ وہ سمجھائیں گے آپ کو، ہم کو آپ کو سمجھائیں گے۔ ان کی ڈیوٹی ہے، اس روئے زمین پر اللہ تعالیٰ کا نظام ہے۔ انبیاء کے چلے جانے کے بعد اپنے آخری رسول کو اللہ تعالیٰ نے جب اس دنیا سے اٹھا لیا تو اس کے بعد اس نے ایک نظام قائم کیا۔ وہ نظام کیا ہے؟ انبیاء کے وارث علماء ہیں، انبیاء کے وارث علماء ہیں۔ امت جب تک صحیح علماء کے پیچھے چلے گی یہ کبھی بھی گمراہ نہیں ہوگی، اور امت جب صحیح علماء کے بجائے علماء سو کے پیچھے چلی جائے گی تو یہ بھٹکا دیں گے۔ اس لیے فکر کے ساتھ کام کرنے کی ضرورت ہے۔ تھوڑی نیکیاں صحیح ہوں وہ بہت ساری نیکیوں کے نام پر کیے جانے والے اعمال سے بہتر ہیں جو سنت اور صحیح تعلیم کے مطابق ہوں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہدایت کا فکر مند بنائے، ہدایت کی راہ پر اللہ تعالیٰ ہم سب کو چلنے کی توفیق دے۔ جتنے مسئلے ہمارے بیچ میں، امت کے بیچ میں اختلاف کے ہیں، ایک دوسرے کے خلاف ہیں، اللہ تعالیٰ پوری ایمانداری کے ساتھ، پوری فکر مندی کے ساتھ اگر ہم اس مسئلے پر کچھ جانکاری اور کچھ گہرائی چاہتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس مسئلے پر کھلے دل سے علم حاصل کرنے کی، علماء کے سامنے زانوئے تلمس طے کرنے کی اللہ تعالیٰ توفیق عطا دے، اور رب العالمین ہمیں علم کا حریص اور لالچی بنائے۔ عبادتوں کے لیے میں نے کئی بار آپ سے کہا ہے، عبادتوں کے لیے جتنی فکر ہمیں ہے اس سے زیادہ علم کی فکر ہونی چاہیے، علم کی، کیونکہ علم کمزور ہے، علم ناقص ہے، علم ادھورا ہے، تو جتنے دین کے مسائل ہیں اس میں آدمی اکثر ٹھوکر کھاتا رہتا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ جب تک ہم زندہ رہیں اللہ تیرے تقوی پر رہیں، ایمان پر رہیں، تیرے نبی کی سنت پر رہیں، صحابہ کے طریقے پر رہیں، جب بھی ہماری موت ہو تو اسی طریقے پر ہو۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔